صرف مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں اترا کہ بس وہ ان کو صبح شام تلاوت کریں اور جب وہ پڑھ چکے فارغ التحصیل ہو جائیں تو یہ جا وہ جا، اس لیے نازل قطعی طور پہ نہیں ہوا. اپنے اکاؤنٹ آپ درست کر لیں. اور یہ نہ ہی یہ کتاب قبرستانوں کے لیے اتری ہے کہ مردوں کے اصالہ ثواب کے لیے، یہ زندوں کے لیے ہے. یہ ہمارے لیے جو ہم چلتے پھرتے ہیں، جن کی سانسیں برقرار ہیں، یہ کتاب ان کے لیے اتری ہے. یہ اس لیے بھی نہیں اتری کہ شاپنگ مالوں پہ کوئی افتتاح کرنا ہو، کسی دکان کا، کسی گھر کی کوئی اوپننگ کرنی ہو، تو یا کسی اسمبلی کا کوئی اجلاس ہو، یا کوئی میٹنگ ہو، یا کسی پل کا افتتاح ہو، اسکول کالج کو کھولنا ہو، تو وہاں پہلے شروع میں 2 آیات جی تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں، 2 آیتیں تلاوت کرتی جائیں. نہیں. یا ٹی وی کی نشریات شروع ہوں پاکستان انڈیا میں تو پہلے تلاوت لگا دی جائے. اس بات کے لیے قرآن اترا ہی نہیں ہے. قرآن اترا ہی نہیں ہے. قرآن سمجھنے کے لیے اترا ہے کہ کیا ہم نے اس پہ وقت لگایا، اس بات پہ کہ ہم نے اس کو سمجھا، اس پہ غور کیا، اس کی تفسیر میں راتوں کو جاگے، غوطہ زن ہوئے. آج ہم لوگ کیونکہ یہاں پہ ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ نے قرآن سے جو اپنا تعلق رکھا ہے وہ ریسرچ کا رکھ لیا، تحقیق کا. اور امت مسلمہ نے صرف برکت کے لیے، یعنی تلاوت کس لیے کی جاتی ہے کہ بھئی یہ آیت پڑھ لیں آپ کا یہ کام ہو جائے گا. اپنے مسائل کے حل کے لالچ کے لیے ہم نے قرآن کھولا. ہم نے کوئی آیت تلاوت اس لیے کثرت سے کی کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارا جادو ٹوٹ جائے گا، ہماری بندشیں ختم ہو جائیں گی. ہم نے قرآن کو وہ عزت، وہ ویلیو، وہ وقار ہی نہیں دیا. ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ رب ذوالجلال الہ العالمین، عالموں کے رب کا کلام ہے، اس کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، اس کا تار ہے، اس کا خط ہے ہمارے نام. ہم نے اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. کافروں نے تو اس کو سائنس کی لاجک کے لیے، ٹیکنالوجی کے ترویج کے لیے اور سائنسی ضابطوں کے لیے انہوں نے اس کو سیکھنا شروع کر دیا. ہماری یہاں یونیورسٹیوں میں جو اسلامک اسٹڈیز کے جو کلاسز بچے لیتے ہیں، آپشنل کورس، اس میں لیکچر انہیں عیسائی اور یہودی اسلام پہ دیتے ہیں. وہ پی ایچ ڈی ہیں اس میں، انہوں نے اس میں تھیسس لکھے ہیں، مقالے پڑھتے ہیں وہ لوگ، ڈگریز وہ لوگ دیتے ہیں. یعنی ریسرچ انہوں نے اتنی کر لی ہے. اور مسلمانوں نے کس لیے رکھا؟ تعویذ بنانے کے لیے، برکت کے لیے سرانے رکھ لیا، دراز میں رکھ لیا، اصالہ ثواب کے لیے قبر چڑھا کے اس کو بس رکھ لیا، پھر کھولا نہیں ہے. یہ بہت خسارے کی بات ہے، یہ تباہی کا سبب ہے. اس وقت جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، ہمیں ڈپریشن، بیماریاں، کام، کیونکہ ہم نے قرآن کو کمر پھیر دیا. نہ ہم نے سمجھا، نہ اس کا مفہوم، نہ اس کے معنی. کبھی آپ سوچے تو صحیح، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اس میں غوطہ زن ہیں، جو دن رات اس کی تلاوت، ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ ان کا پیراہن ہے، وہ اس سے ذبائش لیتے ہیں، وہ اس سے نور لیتے ہیں. یہ بڑا لذیذ ہے، بڑا مزیدار، بڑا پرلطف قرآن ہے. اس کی لذت، اس کی چاشنی، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ، یہ اس وقت آپ کو آئے گا جب آپ کو معنی پتہ چلیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ہسبینڈ سے کہیں کہ بھئی آئیں مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور پھر بات کیا ہو، ہمیں شاپنگ جانا ہے، ہمارے نیبر میں یہ لڑائی ہو گئی ہے، ہماری پھوپھی کا رشتہ بچے کا وہاں ہو گیا. یہ نہیں ہوگا. پھر ہم اپنے میاں بچوں کو کہیں گے جلدی جلدی، ہم یہ بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آئیں مجھے ایک ضروری بات آپ سے کرنی ہے. سورۃ انفال کی آیت 85 میں یہ ہے، سورۃ مائدہ کی آیت 114 کا یہ نور ہے. پھر ہم یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، سورۃ حشر کی آخری آیات میں یہ ہے. پھر ہم یہ بتائیں گے. یعنی پھر ہم بزنس اور انویسٹمنٹ کی باتیں نہیں کریں گے اپنے کھانے کی ٹیبلز پہ اپنے بچوں کے ساتھ، پھر ہم قرآن کی بات کریں گی. ہماری مجلسوں میں، ہماری میٹنگز میں قرآن کے تذکرے ہوں گے. کیونکہ جب ہم اس کی چاشنی سے آگاہ ہو جائیں گے، ہمیں اس کی چاشنی کا ہی نہیں پتا، اس کا ٹیسٹ ہی نہیں پتا. اور وہ کب پتا چلے گا؟ جب صاحب کن رب العالمین سے ہمارا عشق ہوگا، پھر اس کی باتیں سننے کو دل کرے گا نا.
आपको पता है एक वाकया पहले भी शायद सुनाया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो वहां पे कफार ने कुछ मुर्दों की हड्डियां जैसे उखड़ जाती है ना कब्रें, तो बाहर निकली हुई थी, तो वो उनको उठा के ले आए मुनाफिकीन, और उन्होंने कहा कि आप रोज हमें ये बात बताते हैं कि भाई अल्लाह पे ईमान ले आओ, नहीं लाओगे तो क़यामत के दिन जो मुर्दे हैं वो उठाए जाएंगी, उनकी हड्डियां जोड़ी जाएंगी और फिर सवालो जवाब होगा। तो क्या ये जो बसीदा टूटी हुई फूटी हुई मट्टी खाई हुई हड्डियां हैं जाया हुई, क्या ये भी अल्लाह पाक जिंदा कर देगा, गोश्त पोश्त का इंसान बना देगा? अब कुरान की खूबसूरती देखें कि उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हो जाते हैं। आप तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते थे ना। ये अल्लाह आपकी जुबान से अपना कलाम जारी फरमाते थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पेश हो जाते हैं और फरमाते हैं कि जल्दी से पढ़ें इनके सामने आयत। और वो आयत क्या थी, उसका मफहूम क्या था कि तुम हमें ये कह रहे हो कि ये हड्डियां जोड़ देंगे, पुरानी हड्डियां। हम तो इस बात पे भी कादर हैं कि इस दुनिया में जो इंसान रहता था, जीता था, हाथ पैर टांगे वजूद पूरे अज़ा, तो हम तो उसकी उंगली का पोरा और फिर उसके अंदर जो बारीक बारीक लाइनें हैं ना, वो भी दोबारा पैदा करके, यानी उसकी जरा जरा सी चीज को, यहाँ तक कि उसके उंगलियों के पोरों की लाइनों को भी दोबारा पैदा करके खड़ा हो कर दें उस इंसान को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक यहूदी लेक्चर ये आयत पढ़ के मुसलमान हो गया कि उसने कहा इतनी गहरी बात है कि ये जो फिंगर टिप्स हैं, ये जो फिंगर प्रिंट्स हैं, ये जो अंगूठे के अंदर बारीक सी लाइनें हैं, आपको पता है ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान इस दुनिया में आए हैं या आएंगे, किसी एक के अंगूठे के पोर दूसरे से नहीं मिलते। ये जो फिंगर प्रिंट्स हैं, जो उंगलियों पे हमारी बारीक लाइनें हैं ना, हर एक की दूसरे से जुदा है। ये मिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, ये ट्रिलियन दर ट्रिलियन, जहाँ गिनती खत्म हो जाती है उतने अफराद हैं। और ये मेरा रब है जो हर एक को दूसरे से मुनफरिद बनाता है। तो उस प्रोफेसर ने ये कहा कि ये आयत जो है ना, ये उन फिंगरप्रिंट्स की बात कर रही है जो एक दूसरे से मैच कभी नहीं करते। तो वो नबी, वो हस्ती जिन्होंने कभी बस्ता नहीं उठाया, किसी उस्ताद के किसी महरूने मिन्नत में रहे, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, कभी कलम से लिखा नहीं है, वो ये बात कैसे कर सकते हैं? ये खाल के इंसान का ही कलाम हो सकता है। ये एक आयत की लज्जत मैं आपको बता रही हूँ, जब समझ आए। वैसे हम हजार दफा वो आयत पढ़ते रहे रो में, अगर हमें मतलब पता नहीं है तो हमारे दिल में ना खाल के कायनात की मोहब्बत, ना इस किताब की मोहब्बत, वो चाशनी नहीं आएगी। तो हमने क्या करना है, हमने जो कुरान से रिश्ता नहीं जोड़ा, कुरान से जो हमें रिश्ता बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया, उससे एक तो अल्लाह पाक से तौबा करनी है। और आज से हमने कोशिश करनी है हम कुरान बकसरत तवज्जो आजजी के साथ समझने की नीयत से पढ़ेंगे। और ये तो होता है हम कुरान भी पढ़ लेते हैं, अव्वल वक्त में नमाज भी पढ़ लेते हैं, यानी कोशिश करते हैं, फिर हम अपनी चीज़ों की, औलाद की, बच्चों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ वजीफ़े दुआएं भी करती हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं तासीर नहीं मिलती। क्या हो रहा है? क्योंकि इससे भी ज़्यादा हमें एहतमाम किसका करना था कि जो हमारे पास नकदी रकम है, जो जेवरात हैं, उसकी ज़कात देनी थी, जो हमने नहीं दी। ये सिटिंग्स हमारी रिमाइंडर हैं कि हम कहती है सारे काम कर लिए, लेकिन वो जो लॉकर में इतना सोना पड़ा हुआ है, उसके सालों साल साथ से बैंक में जो अमाउंट है उसकी ज़कात नहीं दी। हमने रिश्तेदारों को कहा कि भाई आपको बीमारी है, ये दाम कर लें, ये तावीज़ ले लें, ये पानी पी लें, वो सारा कुछ किया, लेकिन बेपर्दगी भी की और गीबतें भी की, गलत रस्में भी, मेहंदी मायूं में भी गए। तो अब सोचें कि दुनिया में किसी से अपने फ़ायदे की कोई चीज़ हम सिफारिश करा के, गुस्से से, जबर से, धोखे से, अल्लाह ना करे जुल्म ज़्यादती से छीन कर, डरा धमका कर ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के ख़जानों से उसको राज़ी किए बगैर, उसकी नाफरमानी छोड़े बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ना अपनी सेफ्टी, ना बच्चों के लिए रिश्ते, ना औलादें, ना घरों के सुख, ना हदायत, कुछ नहीं ले सकते। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा तावीज़ अपने मालिक
رب العزت الہ العالمین کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اور وہ کب ملے گی؟ جب نافرمانی چھوڑیں گے۔ لہٰذا اپنی نمازوں، وظیفوں، قرآن سمجھ سوچ کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چھوڑنے ہیں اور ان سے توبہ کرنی ہے۔ 24 گھنٹوں میں دیکھنا ہے کہ ہم نے سنتوں کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ ہم میں سے ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری خواتین وظیفے کریں گی، نمازیں پڑھیں گی، دعاؤں کا اہتمام بہت، لیکن جب ہماری بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوگی ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسائل کے لیے مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت ڈالے، علماء کے پاس جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خود ہمیں چیک کرنا ہے کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم سے یہ غلطی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو عالم حافظ نہیں بنا سکے، کم از کم ہم اپنی نسل کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب مائیں کہیں گے ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے، جن کی تھوڑی بہت شنوائی ہے وہ اپنے بچوں میں یہ بات ڈالیں کہ اپنے بچوں کو دین کی سمجھ، حافظ قرآن، عالم دین بنانے کی کوشش تو کریں نا، تاکہ کوئی صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور ایک چیز اور، جہاں پہ ہماری دعائیں جو ہیں، ہمارے وظیفے، ہمارا عبادتیں کاٹ نہیں کر رہی ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایک معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں کہ جن کو میرے رب نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، ان کی عزت کریں۔ جن کو میرے رب نے رتبہ دیا، اللہ پاک اس بارے میں بہت سینسٹیو ہیں کہ میں نے استاد کو عزت دی، آپ نے ان کے ساتھ ان کی بے عزتی کی، میں نے ماں کو عزت دی، آپ نے ان کی بے عزتی کی، میں نے شوہر کو عزت دی، آپ نے ان کو جوتے کی نوک پہ خدا نخواستہ رکھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ آپ نے اللہ کے اس معاملے کو جو کہ بڑا ہی سینسٹیو ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عزتیں دی ہیں، تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ایویں ہم دونوں برابر ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، یہ کیا یہ مرد بنا پھرتا ہے؟ وہاں پہ جا کے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے رب کی عطا کردہ عزتوں کو، ان کی ویلیوز کو، ان کی پروموشن کو ڈیموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کوئی فوت ہو گیا، گھر والے کیا کریں گے؟ مسجد میں کارپیٹ ڈلوا رہے ہیں، پنکھے، شہرت ہو جائے گی کہ بھئی اے سی لگوا دیا انہوں نے مسجد میں، کارپیٹ، یتیم خانے میں بکرے اتنے ذبح کروا دیے، مجموعہ وظائف چھپوا کے لوگوں میں بٹوا دیا، وہ کیا یاسینیں بٹوا رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ مرنے والے کا سب سے بڑا جو میت کو دفنانے کے بعد حق تھا وہ کیا تھا؟ ان کی وراثت تقسیم کی جاتی اور برابر تقسیم کی جاتی قرآن و سنت کے مطابق، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، اور پیسے سال ثواب کے لیے ہم مختلف طریقے اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے بتائے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں دھیان دینا ہے، قرآن سے عشق کرنا ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گی۔ اللہ پاک نے فرما دیا ہے قیامت کے دن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی، حدیث قدسی میں ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، تفسیر، ترجمہ سننے میں اتنا اس کا وقت لگ جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم 1 گھنٹے کی بیان القرآن یا کوئی بھی، آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کوئی بھی آپ تفسیر سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کوئی بھی آپ تفسیر سنتے ہیں، آپ کے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو ظاہر ہے اب آپ کا ٹائم باقی عبادتوں کے لیے تو نہیں رہ گیا۔ تو اس حدیث کو آپ ذرا ترمذی شریف کو غور سے سنیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ قرآن کی تفسیر سنیں، نوٹس بنائیں، لیکن پھر ہمارے پاس باقی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا نا، تو کیا حدیث قدسی میں اللہ عز و جل کیا فرما رہے ہیں؟ جس شخص کو قرآن کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یعنی میمورائز کرنے میں آپ بندے کے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، تفسیر اور ترجمہ پہ غور کرنے یعنی مصروف رہا، کی مشغولیت اور مصروفیت نے میرا ذکر کرنے، مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی اسے فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ باقی اذکار کرتا، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، یعنی ان کی ساری حاجتیں، ساری مرادیں پوری کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم وہ کلام سیکھ رہے ہیں، وہ کلام پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے پوری دنیا پہ فضیلت حاصل ہے نا، اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا، بالکل قرآن سے بڑھ کے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی ذکر ہے۔ تو جو اس میں بزی رہا اس سے
یہ نہیں چاہنا چاہیے کہ وہ میں تو گھنٹہ پورا دعا مانگتی تھی، اب میں قرآن سیکھتی رہی، سنتی رہی، مجھے ٹائم نہیں ملا. نہیں، آپ کو بن مانگے اللہ کریم دیں گے. آپ اس کتاب پہ وقت لگائیں. اور ایک حدیث تو اتنی پیاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، حسد نہیں، رشک، کہ ہم بھی ایسے بن جائیں. وہ کیا ہے؟ ایک وہ شخص جس سے اللہ پاک نے قرآن کی دولت عطا فرمائی. یہ قرآن دولت ہے، جس کو قرآن پڑھتے ہوئے اس کی ٹرانسلیشن سمجھ آ رہی ہے. اس سے بڑی دولت، اس سے بڑا غنا کیا ہوگا کہ آپ قرآن کھولتے ہیں اور آپ کو اس کا ٹرانسلیشن پتہ چل رہی ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ کو اس کی چاشنی، اس کی تاثیر، اس کا ذائقہ پتہ چلے گا، اس کا نور آپ کی رگو پے میں اترے گا. پھر آپ سوئے بھی ہوں گے تو قرآن کی آیتیں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوں گی، دہرائی جا رہی ہوگی. تو 2 لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، وہ دن رات اس پہ عمل کرتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے. اور دوسرا کون سا ہے؟ جس کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا اور دن رات اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 5 گھر لے لیے، 10 گاڑیاں لے لیں، لمبی ویکیشنز کر لی. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے دیے ہوئے. میں یہ نہیں کہتی گھر نہیں لینا ہے، میں یہ نہیں کہتی ویکیشن نہیں کرنی، لیکن حد میں رہ کے ہر چیز کرنی ہے نا. تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے، اس پہ آپ رش کر سکتے ہیں. اور قیامت کے دن تو مزے ہی ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے کے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا، آپ دن رات صرف قرآن ہی پڑھیں. ہمارے بہت سے پیارے ساتھی ایسے ہیں جو صرف قرآن پڑھتے ہیں، اور کیونکہ ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے اور ان کے دل پہ یہ لکھی جا چکی ہے. اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. آپ کو پتہ ہے جنت کے درجے ہیں، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے. کیونکہ ٹھہر کے پڑھے گا تو وہ پھر زیادہ درجے چڑھ سکے گا نا. تو ٹھہر ٹھہر کے جیسے دنیا میں پڑھتے تھے. تو جہاں تمہارا قرآن ختم ہو جائے گا، آخری آیت جو تمہیں یاد ہے وہ تم پڑھ لو گے، وہی تمہارا مقام اور درجہ ہوگا. اس وقت بندہ کہے گا او جنت الفردوس میں اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، کاش میں نے تھوڑا اور قرآن یاد کر لیا ہوتا اور آج میں پڑھتا تو مزید سیڑھیاں چڑھتا. اور یہ درجے جو جنت کے ہیں نا، وہ تو بندہ اس پہ اتنا کہے گا کہ کاش جنت الفردوس مل جائے. کیونکہ ہر جنت کے درجے میں ڈفرینٹ سہولتیں ہیں. یعنی کچھ درجے ایسے ہیں کہ جس میں مہینے میں ایک بار اللہ کریم کا دیدار ہے، کچھ میں ہفتے میں، کچھ میں روز ہے، اور کچھ میں صبح و شام ہے، اور کچھ میں ہر وقت. جب آپ اللہ کریم کا دیدار کرنا چاہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں نا، زمین آسمان کا فرق ہوا نا. تو قرآن پڑھتے جائیں اور درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر ایک اور حدیث میں ہے جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس میں خوب ماہر ہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک پتہ ہے قرآن کیسے پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، تفسیر بھی آتی ہے، عمل بھی کرتا ہے. تو وہ کہاں ہوگا قیامت کے دن؟ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. چاہے کوئی اٹک اٹک پہ پڑھتا ہے نا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا. ڈبل کیوں ملے گا؟ ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اس پہ مشکل اس نے اٹھائی ہے نا. یعنی ہم اپنی امیوں کو دیکھتے ہیں نا کتنی مشکل سے قرآن پڑھتی ہیں، کیونکہ ان کو پڑھنا مشکل لگتا ہے، اردو تو نہیں پڑھی ہوئی نا، تو لہٰذا ان کو زیادہ اس پہ اجر ملے گا. تو پھر ہر دور میں دیکھیں، یہ کتاب تو ایسی ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں قرآن مجید سے عشق کرنے والے گزرے، عاشق قرآن گزرے ہیں. اور دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں جس سے اتنا عشق کیا جائے، اتنی محبت کی جائے جتنی قرآن سے کی جاتی ہے. اسے تنہائیوں میں پڑھا گیا، اسے محفلوں میں پڑھا گیا، اسے رات کے اندھیروں میں پڑھا گیا، دن کی روشنیوں میں پڑھا گیا، اس کو تحت اللفظ کے تحت پڑھا گیا، اونچی آواز میں پڑھا گیا، اور اسے رو کر پڑھا گیا، اسے سن کر رویا گیا. اس کے ایک ایک لفظ پہ محنت کی گئی، ایک ایک لفظ کو یاد اور حفظ کیا گیا، ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھا گیا. اس سے محبت کرنے والوں نے اپنی پوری زندگیاں قرآن کی خدمت میں لگا دی. اور پھر بھی آخر پہ وہ کیا کہتے تھے، اللہ تو ہمیں اگر عمر نوح بھی دیتا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام والی عمر جو 1000 سال ہے، اگر وہ بھی ہمیں دیتا، ہم پوری زندگی اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے. بھلا دنیا میں مجھے یہ تو بتائیں کوئی اور کتاب ہے جس سے انسان نے ایسا عشق کیا ہو، ایسی محبت کی ہو؟ سبحان اللہ. اور ہم اس کتاب کو پاس رکھ کے اور ہم وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ بتائیں ہم کیا پڑھیں، ہم کیا کریں.
آپ کے پاس یہ پورا قرآن اسم اعظم ہے، آپ ایک آیت لینے کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اس پورے قرآن سے عشق کریں، اس پورے لیکن عشق کے ساتھ دوسری بات کیا ہے؟ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی زکوٰۃ، اپنی اخلاقیات، اپنا اخلاص، اپنے گھر والوں سے محبت، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی آواز تو ریز نہیں ہو رہی، آپ کو پتہ ہو کہ آپ بیک بائٹنگ تو نہیں کر رہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ زکوٰۃ پوری دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنی وصیت لکھ دی ہوئی ہے اور بچوں کو تاکید کر دی ہوئی ہے اپنے جنازے کے بارے میں۔ یہ وصیت لکھنا بہت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ معاملات آپ اپنے درست رکھیں۔ جب معاملات درست ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کسی وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ یقین کریں۔ اور جن کو میرے رب نے عزتیں دی ہیں آپ انہیں عزتیں دیں، ٹھیک ہے؟ جن کو، کیونکہ اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ، ایک عام سی عورت، ایک عام سا مرد، اس کو عزتیں کیوں ملی؟ میرے رب نے الاٹ کی ہیں، میرے رب نے ریلیز کی ہیں وہ عزتیں، اور اللہ پاک اس بارے میں بہت سینسٹیو ہیں کہ میں جسے عزتیں دوں لوگ اس کی عزت کیوں نہ کریں۔ شوہر کو رب نے مقام دیا ہے، اسے درجہ رب نے ایک آپ سے بڑھ کے دیا ہے، وہ طاقت میں، ہمت میں، قوت فیصلہ میں، سوچ میں، سمجھ میں، حکمت میں، جسمانی مضبوطی میں، روحانی مضبوطی میں آپ سے آگے ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماں کو رب نے عزتیں دی ہیں، جب آپ بنیں گی آپ اس مقام پہ پہنچیں گی، اگر آج کریں گی تو کل کروائیں گی نا۔ اور پھر اللہ کے دوستوں سے آپ نے بیر نہیں لینا، کیونکہ رب اس معاملے میں بھی بڑا سینسٹیو ہے، وہ اپنے دوستوں کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے آس پڑوس میں لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کے دل پہ اثر کر رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اہمیت نہیں دیں گے۔ کسی نے بچی کا یہ کوشچن تھا کہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اہل کتاب سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے، عورت اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس بچی کے منہ سے نکل گیا کہ یہ زیادتی نہیں ہے عورت کے ساتھ؟ تو بیٹا سوچنے کی بات یہ ہے، یہ اللہ کا جو حکم، یہ رولنگ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی کوسچن نہیں ہے۔ چلیں آپ نے کوسچن کر لیا تو اس پہ علماء یہ فرماتے ہیں، میری تو کوئی بساط نہیں ہے نا، میں تو بہت ہی امی مطلق، جاہل مطلق ہوں، لیکن علماء اس پہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کیونکہ کمزور ہوتی ہے، عورت کیونکہ مرد سے عقل میں کم ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ مرد کے ایسے اہل کتاب مرد سے شادی کر لے گی مسلمان عورت، تو کیونکہ مرد اس پہ قوام ہوگا، مرد اس پہ انفلوئنسڈ ہو جائے گا، اس پہ اپنا اثر ڈالے گا، اثر انداز ہو جائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے دین سے پلٹ جائے۔ اس کے دین کو خطرہ ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس کو اپنے دین پہ لائے، کیونکہ مرد قوام ہے، اس میں جسمانی روحانی صلاحیتیں قوتیں زیادہ ہیں، تو وہ اس کو نہ کہیں پلٹ لے۔ تو لہٰذا اس لیے عورت کو اس کی کمزوری، اس کی عاجزی، اس کی کم مائگی کی وجہ سے، اللہ کریم کی میڈ ہے نا ہم، اس پہ ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم کیوں کمزور ہیں، میرے رب نے بنایا ہے۔ اب ایک گاڑی آتی ہے، اس کے فیچرز ہوتے ہیں، بھئی یہ اس کے 4 انجن ہیں، سلنڈر ہیں، جو بھی ہے، اس کی اتنی پاور ہے، یہ اتنا چل سکتی ہے، میکسیمم سپیڈ اتنی ہے، کیونکہ اس کی میک نے اس کے ساتھ بروشر جاری کیا ہے۔ اب ہمارے رب نے ہمیں عورتوں کو اور مردوں کو بنایا ہے، اس تخلیق کار نے اپنی کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ بھئی عورتوں میں نے یہ صلاحیتیں کم رکھی ہیں، یعنی بیلٹی نہیں ہے، تو پھر اس نے رولز بھی مقرر کیے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمان عورت غیر مسلم اہل کتاب سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، اپنی ان کمزوریوں کی وجہ سے کہ کہیں اس اہل کتاب مرد سے متاثر ہو کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کریم آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، قرآن سے عشق بھی سکھائے، قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا آسان کر دے، دن رات اس کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا عشق، ہمارا جذبہ چلتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معاملات کو بہت غور کریں اور بلا وجہ کے سوالوں سے ہم باز آئیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
اے اللہ کریم، اے میرے سونے رب، اے میرے کریم مالک، ہم بڑے کمزور سے بندے، عاجز سے بندے ہیں۔ اللہ کریم محض تیری بساط سے بیٹھے ہیں اور محض تیری توفیق سے تو نے کان دیے، ہم نے سنا، تو نے زبان دی، ہم بولے۔ اللہ کریم ہمارے کانوں، زبان، وجود کی لغزشوں کو ہم سے معاف فرما دینا، دانستہ نہ دانستہ کہیں زبان کی کوئی پھسلن، کوئی حد ادب ہوگی ہو تو ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اس عمل کو ہم سے قبول فرمائیں اور ہمارے اخلاص اور اخلاق کو بڑھائیں۔ اللہ کریم تاثیر عطا فرمائیں، اللہ کریم معافی عطا فرما دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، آپ کی بڑی رحمت، آپ کا بڑا کرم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔ اللہ کریم ہم نے شکر کر لیا ہے، آپ ہماری یہ نعمت بڑھا دیں کہ ہمیں قرآن سے محبت، عشق اور قرآن کو سمجھنا، یاد کرنا آسان بنا دیں، ہمیں اتنا یاد کرا دیں کہ ہم جنت الفردوس کے تک پہنچ سکیں، اس کے درجوں تک پہنچ سکیں جہاں ہمیں رب ذوالجلال کے دیدار سے مستفید ہونا۔ اللہ کریم ہمارا مقدر ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننا ہمارا مقدر ہو جائے، صحابیات، اہل بیت، سارے انبیاء کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے میرے کریم مالک، ہمیں اس دنیا میں بھی جنت کے مزے دیں، ہماری زندگیوں کو آسان، سہل، سبک رفتار بنا دیں۔ اللہ کریم ہم عاجز کمزور ہیں، ہماری مدد فرمائیں، ہمیں قوی کر دیں۔ اللہ کریم ہماری کمزوری کو ہماری قوت بنا دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے پاس خزانے ہیں، ہر وہ بچے جن کی شادیوں کے مسائل ہیں، اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے انہیں بہترین جوڑے عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جن کے نکاح ہوئے ہیں انہیں شاد آباد اللہ کریم رکھیں، اور ان میں سے نیک صالح نسلیں اللہ کریم قیامت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اے میرے کریم مالک، کوئی گود خالی نہ رہے، اللہ کریم کوئی مالی مشکل کا شکار نہ رہے۔ اللہ سنے ہر ایک کے مال میں برکت ڈالیں، ہر ایک کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ رکھیں، اور ہمیں شکر گزار بنائیں کہ تو نے ہمارا ہاتھ نیچے والا ہاتھ نہیں بنایا، دینے والوں میں رکھ، اور اللہ کریم قابل نہیں ہے قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ہمیں بہترین اخلاق، بہترین اخلاص، بہترین برکت، بہترین عافیت عطا فرمائیں۔ اللہ سنے تیرا وعدہ ہے کہ تو نیک لوگوں کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے، اللہ کریم ہمیں بھی ایسا بنا دیں۔ ہمارے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم تیری نگاہ میں آ جائیں، تیری چاہ میں آ جائیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم ہمیں اپنے بڑوں کا ادب عطا فرمائیں، اپنے استادوں کا، اپنے ماں باپ کا ادب عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جن کو تو نے عزتیں بخشی ہیں ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی ان کی عزت کریں۔ اللہ کریم ہم محض اخلاص سے بیٹھے ہیں، اللہ کریم نہ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں، بس بیٹھے ہیں تیرے نام کی محبت میں۔ اللہ کریم اس حاضری کو لگا لیں اپنے ہاں، سنہری مہر کی قبولیت کی مہر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرمائیں، بہترین نفع بخش علم عطا فرمائیں۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث سے زیادہ نفع کس علم میں ہوگا؟ اللہ کریم ہم آپ سے قرآن اور حدیث کے علم کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے علم میں سے یہ خاص علم ہمیں عطا فرمائیں، اپنے علم میں سے حلم اور عاجزی اور ماڈسٹی عطا فرمائیں، تکبر سے بچائیں، عاجزی عطا فرمائیں، بڑے بول سے بچائیں، ناگہانی آفتوں، ناگہانی خرچوں سے۔ اللہ کریم ہم پردیس میں ہمیں دیس کی اچھی خبریں سنائیں، اور ہمیں بھی اپنے پیاروں کے لیے اچھی خبر بنائیں۔ اللہ کریم ہمارے ماں باپ پہ زمین کے اوپر، زمین کے نیچے رحم فرمائیں، نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک امت کو معاف فرمائیں، امت پہ فضل اور کرم فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے گروپس کی خیر، اللہ کریم ہمارے ساتھ چلنے والے ہمارے پیاروں کی خیر، ہمارے استادوں کی خیر، ہمارے شیخ کی خیر، ان کے مراکز کی خیر، کتب کی خیر، سوشل میڈیا کی خیر۔ اللہ کریم بن مانگے اپنی رحمتوں کی خاص الخاص چادر، چھتری اور اللہ کریم بدلی عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک راضی ہو جائیں، راضی بے رضا اور قضا رکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم جادو، نظر بد، حسد اور ٹونے سے بچائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ارحمنا یا رب کریم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآل بیتہ و اطراطہ اجمعین، آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔